گے، اپنے آپ کو بچائیں گے، اپنوں کو بچائیں گے، تو ہمارے گھروں سے اصلاح کی ابتدا ہونا شروع ہوگی. ہمارے گھروں سے سب سے پہلے لڑائی جھگڑا ختم ہوگا، اس کے بعد ہمارے محلے سے لڑائی جھگڑا ختم ہوگا، اس کے بعد ہمارے پورے معاشرے سے لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا. ان چیزوں پہ، ان تعلیمات پہ عمل کر کے، لا یسخر، مذاق نہیں اڑانا، لا تلمزو، عیب جوئی نہیں کرنا، تانے مت دینا ایک دوسرے کو، ولا تنابزو، الٹے نام مت پکارنا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہمارے اندر غلطیاں اور کمیاں، کوتاہیاں، نقص، عیب جو پائے جاتے ہیں وہ یہی کچھ ہے سب سے زیادہ. اور ان تمام کی جو بیسک وجہ اور سبب ہے وہ تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر اور ذلیل سمجھنا. اس وجہ سے انسان یہ کام کرتا ہے، اور جب یہ کام کرتا ہے تو ظاہر فساد برپا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بنیادی باتیں بتا دی کہ یہ کام مت کرنا، سکون سے رہو گے، تمہارا گھر بھی، تمہارا محلہ بھی، تمہارا علاقہ بھی، تمہارا معاشرہ بھی. لیکن سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا، سب سے زیادہ جو پست اس وقت دنیا میں قوم ہے وہ مسلمانوں کی ہے. مسلمانوں کی تاریخ تھی، ایک رعب تھا، دبدبہ تھا. مسلمانوں کا نام پوری دنیا پہ ایک رعب سمجھا جاتا تھا، اور آج کل اسی مسلمان کو ذلیل کرنا یہ سب سے زیادہ آسان سمجھا جا رہا ہے. جو کافر ملک دیکھتا، جس کا دل کرتا ہے آنکھیں دکھانا شروع کر دیتا ہے، جو کافر قوم اٹھتی ہے آنکھیں دکھانا شروع کر دیتی ہے، کہیں اندرونی طور پہ، کہیں بیرونی طور پہ. اس کی وجوہات یہی ہیں. ہم نے اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں ایک ایک چیز کو کھول کھول کے صاف صاف واضح واضح الفاظ میں بیان کیا ہوا ہے. یہ کرو گے تو یہ ہوگا، ایسے مانو گے، مان کے چلو گے تو تمہیں عزتیں ملیں گی، نہیں مانو گے ذلیل و رسوا ہوں گے. ایسے ہی نہیں قرآن کریم میں نام آ جاتے. قرآن کریم میں نام لکھوانے کے لیے گردنیں کٹوانی پڑتی ہیں. قرآن کریم میں نام لکھوانے کے لیے ہر چیز اسلام پہ قربان کرنی پڑتی ہے. ایسے نہیں اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الوارثون. یہ صحابہ کلام کے لیے جو القابات قرآن کریم میں کوئی 1100 سے اوپر آیات ہیں جن میں اللہ نے صحابہ کی مقام اور مرتبہ قرآن میں بیان کی ہے، صحابہ کی تعریف بیان کی ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک صحابی جا رہے تھے، کاندھے پہ چادر ڈالی ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے دیکھا، ناپسندیدگی سے، ریشمی چادر تھی، ناپسندیدگی سے دیکھا کہ یہ کیا ڈالا ہوا ہے. سمجھ گئے کہ آقا کے چہرے پہ ناگواری آئی ہے. فوراً اگلے دن جب واپس آئے تو دیکھا وہ چادر نہیں تھی. آقا نے پوچھا کیا کیا؟ کہ یا رسول اللہ میں نے تو جاتی آگ میں جلا دی تھی. اس چادر کی وجہ سے میرے آقا کے چہرے پہ ناگواری آئے، مجھے اس چادر کا گھر میں موجود رہنا بھی گوارا نہیں ہے، آگ میں جلا دی. شاید فرمایا کہ اپنے گھر کی کسی عورت کو دے دیتے، عورتوں پہ تو ریشم حرام نہیں. کہ یا رسول اللہ میری غیرت نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میں عورت کو ہی دے دوں. اس چادر کی وجہ سے، چاہے مجھے جتنی پسند تھی، اس کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ ناگواری آئی تھی، بس میرے لیے یہی کافی ہو گیا، میں نے جا کے آگ میں جلا دی. ایسی محبت چاہیے، ایسی مزاج شناسی چاہیے، تب جا کے عزتیں ملتی ہیں، تب جا کے قرآن میں القابات ملتے ہیں، تب جا کے لقب ملتے ہیں، تب جا کے نام ملتے ہیں، تب جا کے رضی اللہ عنہ و رضوان کے پروانے ملتے ہیں. تو اپنی زندگی کو قربان کرنا پڑتا ہے، تیاگنا پڑتا ہے، اپنا آپ ختم کرنا پڑتا ہے. تو من شدی من تو شدب، یہ ہوتی ہے محبت کہ نہ اپنا پتہ ہے نہ محبوب کا. میں محبوب ہوں، محبوب میں ہوں، کچھ پتہ نہیں ہے. تب جا کے پھر ایسے مقام اور مرتبے ملا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، ہر معاملے کو، ہر چیز واضح واضح کر کے قرآن میں بیان کر دی. اب آگے اس پہ عمل کر کے عزتیں حاصل کریں یہ ہماری مرضی، عمل نہ کر کے ذلیل اور رسوا ہو ہماری مرضی. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کر لے. پتہ تو چل جائے گا آخر میں، آخرت تو ہے نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. ویسا تو ہوگا جیسا ہم بیج بوئیں گے، گندم بوئیں گے تو گندم تو اگے گی، کانٹے بوئیں گے تو کانٹے تو کاٹنے پڑیں گے، برداشت کرنے پڑیں گے. اپنے دامن کو تار تار دیکھنا پڑے گا، اپنے جسم کو لہو لہان دیکھنا پڑے گا. محبتوں کے پھول بوئیں گے، ان کے بیج بوئیں گے، محبت کے پھول کھلیں گے. کانٹے بوئیں گے، کانٹے کھلیں گے، ہاتھ زخمی ہوں گے، دامن تار تار ہوگا، یہ تو پھر برداشت کرنا پڑے گا. جب اللہ نے کہا لا یسخر، کانٹے ہیں مذاق مت اڑاؤ، تو کانٹے کا بیج بو رہے ہیں. اگر ہم مذاق اڑائیں گے تو پھر ہمارا مذاق اڑایا جائے گا، برداشت تو کرنا پڑے گا. اللہ نے فرمایا لا تلمزوا انفسکم،
ہم ایسا کریں گے، بیج بو رہے ہیں کانٹوں کا، برداشت تو کرنا پڑے گا. پھر کس چیز کا گلا کہ میرا چہرہ زخمی، میرے ہاتھ سے خون بہ رہا، میرا دامن تار تار ہو گیا؟ نہیں، برداشت تو کرنا پڑے گا. اللہ نے تو بتا دیا تھا یہ کانٹوں کا بیج ہے، مت بو. ہم نے بویا، مذاق اڑایا، تانے دیے، ایپ جوئی کی، تو برداشت کرنا پڑے گا. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، الٹے الٹے نام مت پکارو. اللہ نے بتا دیا کانٹوں کا بیج ہے، مت بو. ہم نے بویا، مذاق اڑایا، سامنے سے او فلانا مہنگا بھی، او فلانا جا رہا ہے، او فلانا، او ڈھمکانا، فلانی کا مذاق اڑایا، کانٹوں کا بیج بویا، پھر کانٹے تو کاٹنے پڑیں گے. جو فصل بوئی ہے کاٹنی تو پڑے گی، جو اگایا ہے وہ کاٹنا تو پڑے گا. تو اس سے معاشرے میں فسادات نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا؟ امن، سکون، راحت، چین، خوشی کبھی بھی نہیں. اس سے فساد ہی آئے گا، لڑائی جھگڑے آئیں گے، ناچاکیاں آئیں گی، بدسلوکیاں پیدا ہوں گی، خراب لہجے، گندی شکلیں یہی بنے گی. اس سے محبتوں کے پھول نہیں دلوں میں کھلیں گے. اللہ تعالیٰ نے تو بتایا ہوا ہے. اور اسی سلسلے میں آگے اللہ نے فرمایا کہ کسی کے بارے میں بدگمانی بھی مت کرو. کسی کے بارے میں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کسی کے بارے میں بہت زیادہ برا سوچنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. اجتنبوا، اجتناب کرو، بچاؤ. کیوں ہے اللہ؟ کیوں؟ یہ بھی کانٹے ہیں، ان سے بھی اپنا دامن بچا کے چلو. اگر ان سے دامن نہیں بچاؤ تمہارا دامن تار تار ہو جائے گا، پھٹ جائے گا. اس کو پھٹنے سے بچاؤ. یہ جو بدگمانی ہے یہ بھی یہ کانٹوں کا بیج ہے. اس کو بوئیں گے، اس سے جو اس کے اوپر پھل لگے گا وہ کانٹے ہوں گے، وہ زقوم ہوگا، کڑوا پھل ہوگا. بدگمانی یہ بہت بڑا گناہ. ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانیاں تو گناہ بھی ہیں. ہم خود اپنی طرف سے فیصلہ کر کے بیٹھ جائیں یار یہ جو فلاں شخص ہے یہ ایسا ہوگا. یہ بدگمانی نہ دنیاوی معاملات میں جائز ہے نہ دینی معاملات میں جائز ہے. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیاوی معاملات، مثال کے طور پہ کاروبار ہے، جی فلاں دکاندار ہے ناپ تول میں کمی کرتا ہوگا، فلاں دکاندار ہے دام زیادہ لگاتا ہوگا، فلاں دکاندار ہے لوٹتا ہوگا. یا صرف دکاندار ہی نہیں، فلاں ریڑی والا ہے، فلاں تاجر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. یہ ہم صرف اپنی سوچ کے اس پہ عمل کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں؟ عمل کر رہے ہوتے ہیں، صرف اپنی سوچ پہ، اپنی بدگمانی پہ عمل کر لیتے ہیں. یہ گناہ ہے. اللہ نے بتا دیا، بچاؤ اپنے آپ کو. اجتنبوا کثیرا من الظن، تم اچھی سوچ، اچھی نیت لے کے جاؤ گے، پوری کائنات تمہاری مدد کرے گی، ساتھ تمہارے چلے گی. تم اپنے دل میں بدگمانی رکھو گے، بری سوچ رکھو گے اور پھر قدم بڑھاؤ گے، کائنات تمہیں جواب ہی نہیں دے گی. کائنات تو کیا، کائنات کا ایک ذرہ بھی تمہارے ہمراہ نہیں چلے گا. اکیلے چلنا پڑے گا کانٹوں کے راستے پہ. اس کانٹوں کے راستے پہ اکیلے چلنا پڑے گا. کائنات کا ایک ذرہ بھی تمہارے ساتھ نہیں چلے گا. اس بدگمانی والے کانٹوں بھرے راستے سے اپنے آپ کو بچاؤ. اجتنبوا، اے ایمان والو، اجتنبوا، بچاؤ اپنے آپ کو اللہ کی سے کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانی سے. ان بعض الظن اثم، یہ بدگمانی گناہ ہے. اب بدگمانی ہمارے دل میں، ہم برا سوچ رہے ہیں، برا خیال ہمارے دل میں ہے، اس کی غلطی نہیں ہے، ہماری غلطی ہے. اس کی غلطی نہیں ہے. ہم برا سوچ رہے ہیں، ہمارے اپنے اندر عیب ہے، ہمارے اپنے اندر نقص ہے. اب ہم بتا رہے ہیں یار وہ فلاں دکاندار ہے نا وہ ایسا کرتا ہے، حالانکہ ہم نے تحقیق نہیں کی، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے خود اس کے ساتھ معاملہ نہیں کیا، ہم نے اس سے کبھی کچھ چیز لی نہیں، صرف اپنی بدگمانی کی بنا پہ فلاں دکان پر نہیں جانا، اس دکان پہ جانا ہے، فلاں سے سامان نہیں لینا، اس سے لینا ہے، فلاں لوٹتا ہے اس سے لینا ہے، فلاں ناپتول میں کمی کرتا ہے اس سے لینا ہے. یہ بدگمانی ہے. اب یہ ہے دنیاوی معاملات کی. دینی معاملات میں بھی بدگمانی نہیں کرنی. یار یہ جو فلاں شخص ہے نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ فلاں گناہ کرتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے یہ چرس پیتا ہوگا. ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے. حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جس نے زبان کی حفاظت کا ذمہ لیا، مجھے ضمانت دی کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ کے نبی کو پتا تھا جہنم میں لے جانے والی سب سے بڑی جو چیز ہے، سب سے زیادہ جو جہنم میں لے کے جانے والی چیز ہے وہ یہ زبان ہے. تو سب سے زیادہ اجر، جنت کی ضمانت بھی اسی زبان کی حفاظت میں اللہ کے نبی نے دی تھی. بغیر سوچے سمجھے بول دیتے ہیں، جو زبان میں آتا ہے بول دیتے ہیں. یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے، یہ فساد کا بیج ہے، یہ کانٹوں کا بیج ہے. ہمیں کس نے اختیار دیا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں اپنی رائے کا کھلم کھلا اظہار کریں؟ ہم تو کسی کے اوپر بڑے نہیں لگے ہوئے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر کوئی خدائی فوجدار نہیں بنایا. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا.
اس کے باوجود ہم بغیر سوچے سمجھے زبان استعمال کریں، بغیر سوچے سمجھے الزامات کی بارش کر دیں، بہتان تراشی کر دیں، یہ کام مسلمان کا نہیں۔ اور یہ بھی ایک سبب ہے معاشرے میں فساد کا، لڑائی جھگڑے کا، یہ بھی کانٹوں کا بیج ہے۔ یہ بدگمانی، اس سے بچنا چاہیے۔ بعض مواقع پہ تو شریعت بدگمانی کے اوپر سزا بھی دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ ایک مرد اور ایک عورت کہیں اکیلے ہم نے دیکھ لیے، اب سب سے پہلے ہمارا دل میں کیا خیال آئے گا؟ سب سے پہلے کہ بدکاری کر رہے ہوں گے، یہ زنا کر رہے ہوں گے۔ ایک مسلمان کے لیے بدگمانی جائز ہی نہیں ہے، ہم کر رہے ہیں۔ کیا پتا وہ آپس میں بھائی بہن ہو، کیا پتا بیوی شخاوت ہو، چچا بھتیجی ہو، پھوپھو بھتیجا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، ہمارے دل میں سب سے زیادہ وہ گدی بہن ہے، وہ لے کے جا رہا ہے فلانی کو۔ بھائی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ بچاؤ، کانٹوں والا راستہ ہے، بچاؤ اپنے دامن کو، تمہارے پاؤں لہو لہان ہو جائیں گے، دامن پھٹ جائے گا۔ اس بدگمانی کے راستے پہ مت چلو، برا سوچنے کے راستے پہ مت چلو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اب ہم دیکھ لیا اس کو، ہمارے دل میں سب سے پہلے کیا خیال آئے گا کہ بدکاری کر کے آ رہے ہوں گے، زنا کر کے آ رہے ہوں گے، عاشق معشوق ہوں گے، محبوب ہوگا اس کا، اللہ معاف کرے۔ پھر صرف دل میں سوچنے تک محدود نہیں رہتے، آگے کیا بھی دیتے ہیں، وہ دیکھو بہن دیکھو کیا لگتا ہے، تجھے کیا لگتا ہے کون ہوں گے؟ اب اگلا وہ بھی ہمارا ہی بھائی، ہمارے ہی جیسا، وہ بھی کہا ہاں ہاں ایسا ہی ہوگا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان بعض الظن اثم، گناہ ہے۔ اب اگر کسی نے ان دونوں کو ایسے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا، سن لیا، یا ان دونوں نے چار لوگوں میں جا کے کہہ دیا فلاں، وہ جو فلاں دو جا رہے ہیں انہوں نے آپس میں یہ کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ چار گواہ لے کے آؤ۔ یہ جو تم نے الزام لگایا ہے، چار گواہ لے کے آؤ۔ اب اس کے پاس ہوگا تو گواہ لے کے آئے گا، اس نے تو بعض اپنی بری سوچ کی وجہ سے ایسا کہہ دیا۔ اب یہ چار گواہ نہیں لے کے آ سکتا، شریعت کیا کہتی ہے؟ فجلدوہم 80 جلدہ، قرآن کہہ رہا ہے 80 کوڑے لگاؤ ایسے شخص کو۔ 80 کوڑے جانتے ہیں؟ چمڑے کا بیلٹ ہوتا ہے پتلا سا، جہاں لگتا ہے کھال کھینچ لیتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اب یہ صرف بدگمانی کی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ الزام لگا دیا، شریعت کی وجہ سے سزا ملی اب اس کو۔ اللہ کہہ رہا ہے ان بعض الظن اثم، ایسا یہ برا سوچ، بری سوچ، برا گمان یہ گناہ ہے، اس سے بچو، کانٹوں کا راستہ ہے۔ اور پھر آگے ایک اور بات فرمائی، یہی دو جو جا رہے ہیں آگے کیا کہتے ہیں؟ ولا تجسسوا، قرآن کہہ رہا ہے تجسس مت کرو، توہ مت لگاؤ، کسی کی جو چھپی ہوئی باتیں ہیں جو وہ چھپانا چاہ رہا ہے تم جاسوسی کرتے ہو، کان لگاتے ہو، دو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں، ساتھ گزرتے ہوئے ایسے کان لگا کے سنتے ہیں کہ بھئی کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تجسسوا، تجسس مت کرو، توہ مت لگاؤ، کان مت لگاؤ، یہ کام مت کرو۔ یہ بھی معاشرے میں فساد کے اسباب ہیں، بری سوچ، توہ لگانا، تجسس کرنا، جاسوسی کرنا، قرآن اسے منع کر رہا ہے۔ اور ہم جاسوسی کرتے ہیں، دو شخص آپس میں بات کر رہے ہیں، ہم جان بوجھ کے تھوڑا آہستہ چلیں گے کہ ہمارے کان میں پڑ جائے کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تمہارا مقصد ہی نہیں ہے بھائی، تمہارا کام ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تجھے بتانا ہوتا تجھے ساتھ شامل نہ کر لیتے بھائی، وہ ساتھ شامل نہیں کر رہے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی آپس کی کوئی گھریلو معاملہ ہوگا، گھریلو بات ہوگی، رازداری کی بات ہوگی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ چالاک بن کے سیانے بن کے ہم تجسس کر رہے ہیں خام خواہ۔ یہ الگ بات ہے کہ باپ ہے، اس کے اوپر بچوں کی ذمہ داری ہے، وہ اس سوچ سے کہ کہیں میرے بچے گمراہ نہ ہو جائے، وہ اگر یہ تجسس کرتا ہے، بچوں کی نگرانی کرتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ حاکم وقت ہے، وہ اپنی رعایا کی جاسوسی کرواتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ کسی ادارے کا بڑا سربراہ ہے، وہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں ایسے ٹو لگاتا ہے کہ کہیں یہ کام چوری تو نہیں کر رہے، کہیں یہ وقت ضائع تو نہیں کر رہے، کہیں یہ اپنا یہ جو ہم نے اس کو تنخواہ دے رہے ہیں، خام خواہ لے رہے ہو، کام ہی نہ کر رہے ہو، یہ الگ بات ہے، ان کے لیے جائز ہے۔ لیکن جو ہے ہی نہیں، نہ والد ہے، نہ حاکم ہے، نہ کسی کے اوپر نگران ہے، اس کے باوجود خام خواہ اہل علاقہ والوں پہ، گھر والوں پہ، کسی کے گھر کی وہ تھوڑا سا پردہ ہٹا ہے یہ جھانک رہا ہے، تھوڑا سا دروازہ کسی کا کھلا رہ گیا یہ جھانک رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی کے گھر میں جھانکے اس کی آنکھ پھوڑ دو، کنکر مار کے، کنکر مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دو، کوئی چٹی نہیں ہے تمہارے اوپر، تمہارے لیے جائز ہے۔ اتنا برا فعل ہے، لا تجسسوا، بھائی تجسس مت کرو، جاسوسی مت کرو، توہ مت لگاؤ، یہ بھی معاشرے میں فساد کے اسباب ہیں۔ اب ہمیں آدھی بات ہم نے سنی، کیا وہ کچھ رہے تھے، ہمیں آدھا ادھورا سنا، ہمیں کچھ سمجھ آیا، ہم نے جا کے آگے بیان کر دیا، اس سے اور زیادہ بدگمانی، لڑائی جھگڑے پھیل گئے، فساد پھیل گیا۔ تحقیق کی تو ہمیں کبھی توفیق ہوتی نہیں ہے، نہ اپنی بدگمانی کی تحقیق کریں گے، برا سوچیں گے، تحقیق نہیں کریں گے، آدھی ادھوری بات سنیں گے، تجسس کی وجہ سے تحقیق نہیں کریں گے، آگے بیان کر دیں گے، اس سے بھی
معاشرے میں فساد آتے ہیں. ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت مت کرو. کسی کا عیب پتہ لگ گیا، خدا کے بندو چھپاؤ اس کو، آگے کیوں بیان کر رہے ہو؟ اور بیان کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کسی کو بدنام کرنے سے، کسی کی پردہ دھری کرنے سے، کسی کا پردہ پھاڑنے سے تمہیں کیا مل رہا ہے؟ کسی کے لباس کو تار تار کرنے سے تمہیں کیا مل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ تو مل سکتا ہے، کوئی اچھائی نہیں مل سکتی، کوئی نیکی نہیں مل سکتی. نہ دنیاوی فائدہ حاصل ہوگا، نہ دینی کوئی فائدہ حاصل ہوگا. کسی کے اوپر کسی کی غیبت کریں گے، کسی کی برائی بیان کریں گے، ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دینی ہے جو وہ دینی ہے. ہم چاہے جتنا کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں، جب اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا تم ذلیل ہو جاؤ گے. ہاں بھی فلاں شخص آیا تھا، وہ ایسے غیبتیں کیا کرتا تھا، وہ ایسے دوسرے کا بتایا کرتا تھا، وہ ایسے. یہ معاشرے کے فسادات کے جو سبب ہیں یہ مین یہی ہیں جو سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. پچھلے 2-3 جمعوں سے یہی بات چل رہی. لا یسخر، مذاق مت اڑاؤ، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ. لا تلمزو، عیب جوئی مت کرو، تانے مت دو، تو فلانا نہیں ہے، تو فلانا نہیں ہے. لا تنابزو، الٹے نام مت پکارو، محبت والے نام رکھو، اچھے لقب دو. اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو کسی کو ذوالنورین کہا کرتے تھے، یہ 2 نوروں والا ہے. کسی کو ذوالیدین کہا کرتے تھے، یہ 2 ہاتھوں والا ہے. کسی کو ابو تراب کہا کرتے تھے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی میں سوئے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے دیکھا، فرمایا یا ابا تراب، وہ مٹی کے باپ. تب سے لقب پڑ گیا، کنیت مشہور ہو گئی، ابو تراب ابو تراب. حضرت علی شیر خدا ابو تراب کہا جاتا تھا. تو اللہ کے نبی ایسے ایسے لقب دیتے تھے. گزر رہے ہیں، دیکھا اپنا شاگرد ہے، صحابی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وسلم عبد الرحمن تھا یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ دیکھا کہ اپنی گود میں بلی کے ایک بچے کو لے کے اس سے کھیل رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یا اباہر، وہ بلی کے باپ. تو ایسا نام رکھا، یہ لقب یہی مشہور ہو گیا. اصل نام عبد الرحمن کسی کو پتا ہے، یہ ابو ہریرہ سب کو پتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایسے محبت والے نام دینے چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ جو اصل پیارا نام ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہم اس کو بڑا عجیب ہے سمجھتے ہیں. ایک محمد کتنا پیارا نام ہے، کتنا میٹھا نام ہے، اللہ کے حبیب کا نام ہے. اس کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھ دیں گے. ابھی کیا ہوں، ممدو، رفیق ہے، ساتھی، بڑا پیارا، اچھا مطلب ہے اس کا. او فکو، او فلانا، او فلانا. او بھائی پیار محبت والے نام رکھیں. معاشرے میں جب تک محبت کے بیج نہیں بوئیں گے، محبت کے پھول نہیں کھلیں گے. بوئیں کانٹے اور ملے ہمیں پھول، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. بدگمانی سے بچیں، تجسس سے، ٹہ لگانے سے بچیں، ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے بچیں، ایک دوسرے پہ الزام تراشی سے، بہتان تراشی سے بچیں. یہ اسباب ہیں ہمارے اس معاشرے میں فساد کے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لفظ، ایک ایک بات کھل کھل کے بتائی ہوئی ہے. صرف کمی کیا ہے؟ ہمارے اندر سیکھنے کے شوق کی کمی ہے. ہم اپنی جو ہمارا مرض ہے، ہم اس کی تحقیق ہی نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارا مرض ہے کیا. مرض کی تحقیق ہوگی، بیماری کا پتہ لگے گا، تبھی تو اس کا علاج ہوگا نا. یہ کیا ہوگا؟ یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں ان سے جو شخص وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو اعراض کرے گا، جو دور ہوگا اللہ کے ذکر سے، اللہ کی باتوں سے، اللہ کی نصیحتوں سے، اللہ کے احکامات سے، اللہ کے اتارے ہوئے قرآن سے، اللہ کی شریعت سے، اللہ کے رسول کی احادیث سے جو دور ہوگا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم اس کے ساتھ شیطان کو کر دیں گے، پھر وہ شیطان اس کا ساتھی بن جائے گا. وہی اس کا استاد ہوگا، وہی اس کا معلم ہوگا. پھر جو کچھ شیطان کہے گا وہ کرتا پھرے گا. ہم اکثر دیکھتے ہیں چور ہیں، ڈاکو ہیں، زناکار ہیں، بدکار ہیں، شرابی ہیں، چرسی ہیں، جتنے لوگ ہیں ان میں ایک بات آپ کو مشترک ملے گی، وہ دین سے دوری ہوگی، نماز سے دوری ہوگی. وہ مسجد میں نہیں آتے ہوں گے، نمازیں نہیں پڑھتے ہوں گے، قرآن نہیں کھولتے ہوں گے، اللہ کے کسی حکم کی پاسداری نہیں کرتے ہوں گے. جب وہ دین سے دور ہوں گے، اللہ کے احکام سے دور ہوں گے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، تو پھر اللہ شیطان کو ان کا ساتھی بنا دے گا. وہ شیطان سوتے جاگتے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے وہ ان کے ساتھ رہے گا. شیطان جب شیطان ہر وقت ساتھ رہے گا تو کام بھی سارے شیطانی ہوں گے. جب اللہ کے ذکر سے دور ہو گیا، اللہ کے احکامات اور شریعت سے دور ہو گیا، اللہ نے شیطان کو اس کا ساتھی کر دیا. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اب یہ صبح شام شیطان اس کے ساتھ ہے. جب شیطان ساتھ ہو گیا تو عقل تو ختم ہو گئی نا. تو پھر جو شیطان کہے گا یہ وہ کرے گا، جو شیطان اس کو پٹی پڑھائے گا یہ اس میں چلے گا. تو پھر فسادات معاشرے میں آئیں گے، گھروں میں آئیں گے، محلوں میں آئیں گے، لڑائی جھگڑے ہر گھر میں پھیلیں گے، ہر گھر میں برائیاں جنم لیں گی، ہر گھر میں اللہ کے احکام سے دوری اور اللہ کی ناراضگی جنم لے گی.
تو ان باتوں سے باری تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی محفوظ رکھے. مذاق اڑانا، عیب جوئی کرنا، تانے دینا، الٹے نام پکارنا، اسی طرح بدگمانی، کسی کے بارے میں برا سوچنا، کسی کے معاملات میں خام خواہ ٹانگ اڑانا، تجسس کرنا، ٹوہ لگانا، اور اسی طرح یہ بری سوچ جو ہے اس سے اور دوسروں کی غیبت کرنے سے. یہ اللہ نے قرآن کریم سورۃ الحجرات ہے، پوری سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایک چیز بتائی ہوئی ہے کہ تمہارے معاشرے میں جو فساد پیدا ہو رہے ہیں ان چیزوں سے پیدا ہو رہے ہیں. بارے تعالیٰ ان احکامات پہ اللہ کے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان فسادات، لڑائی جھگڑوں سے ہمیں، ہمارے گھروں کو، محلوں کو، ہمارے معاشروں کو، پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ